بھارت میں بحری مشقوں سے واپس آنے والے ایرانی جنگی جہاز کو امریکہ نے بحر ہند میں ڈبو دیا۔ ایرانی نیوی کے فریگیٹ کو بھارتی حدود سے بین الاقوامی پانیوں میں پہنچتے ہی نشانہ بنایا گیا۔ تباہ ہونے والے جہاز سے پیغام ملنے پر شری لنکن نیوی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ بھارت خاموش تماشائی بنا رہا۔ شری لنکن نیوی کے مطابق ریسکیو ٹیم پہنچنے تک جہاز ڈوب چکا تھا۔ 30 زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 87 لاشیں ملی ہیں جو بحری جہاز کے عملے کی ہو سکتی ہیں۔ شری لنکا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ جہاز پر 140 افراد سوار تھے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے ایرانی بحری جہاز ڈبونے کا اعتراف کر لیا۔ کہا ایرانی نیوی سمجھ رہی تھی وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دشمن کے جہاز کو ٹارپیڈو سے ڈبونے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ ٹرمپ کے قتل کی سازش کرنے والے ایرانی کو ہلاک کر دیا۔ امریکی انٹیلیجنس دیکھ رہی ہے کہ ایران میں خامنائی کے بعد کون آئے گا، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کی نیوز بریفنگ۔ کہا آبنائے ہرمز پر ایرانی گرفت جلد ختم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ خود آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکرز کی نگرانی شروع کرے گا۔ امریکی ٹی وی نے دعویٰ کیا ہے کہ کورٹ ملیشیا نے ایرانی سرحد کے قریب زمینی کارروائی شروع کر دی ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کورٹ رہنما کو فون کیا جس میں انہوں نے کسی تیسرے فریق کو صورتحال کا فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ یہ کہا پاسداران انقلاب کی جانب سے کورٹ ملیشیا پر میزائل حملوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ عرب لیگ نے ایران کی جانب سے ہمسایہ ممالک پر حملے عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیے ہیں۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل احمد ابو الغیث نے کہا ہے کہ ایران کے عرب ممالک پر حملوں میں شدید تشویش ہے۔ ان حملوں سے ایران اور عرب ممالک کے تعلقات پر گہرا اثر پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے بحران کو دوسرے ممالک پر حملے کا جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ دوست ممالک پر حملہ کرنے کی کوئی قابل قبول وجہ نہیں۔ قطری وزیراعظم سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ ہوا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا ایران نے ایئرپورٹ سمیت اہم تنصیبات پر حملے کیے۔ انڈسٹریل زون میں LNG پلانٹس پر بھی میزائل داغے، شہری اور رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا کہ ایرانی میزائل حملے امریکی مفادات پر مرکوز تھے، ریاست قطر کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ قطری وزیراعظم نے کہا کارروائیاں ایران کی جانب سے صرف تناؤ بڑھانے کی کوشش ہیں اور ان میں کسی قسم کی حقیقی امن خواہش یا تنازع حل کرنے کا ارادہ نہیں۔ حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ امریکی اور صہیونی فوجی جارحیت نے ہمارے لیے اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام۔ کہا خطے کی سلامتی اور استحکام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ برادر اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان نے جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ چاہتے ہیں امریکہ اور ایران کا کشیدگی ختم ہو جائے۔ پاکستان اور دوست ممالک امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو۔ بولے ایران کو سعودی عرب سے گارنٹی لے کر دی ہے کہ ان کی زمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی طرح سے جو ہے وہ ایگریمنٹ ہو جائے جس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ اس تباہی سے بچے، امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ وہ ایگریمنٹ جس کے متعلق امریکہ یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ نہیں ہوا تو اس لیے ہم حملہ آور ہو رہے ہیں، تو وہ ارینجمنٹ جو ہے وہ ہو جائے۔ اس کے اوپر نہ صرف ہم کر رہے ہیں بلکہ ہمارے کچھ دوست ممالک بھی جو ہے وہ اس بارے میں ترکی بھی ہے اس میں؟ جی بالکل، پرائم منسٹر کی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ طیب اردگان سے، تو وہ بڑی حوصلہ افزا اور بڑی یعنی پر امید ہے۔ اور اس میں کچھ ممالک جو ہیں وہ نیگیٹو اپنا شیطانی کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک کے دوران جو معاملات ہیں یہ بہت زیادہ یعنی جو ہے وہ باعث پریشانی ہے۔ اس کے اوپر سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک ارینجمنٹ ہوا ہے۔ پاکستان نے ایران سے بات کی ہے کہ جی آپ مہربانی کریں اور یہ نہ کریں، خاص طور پہ سعودی عرب کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دیں
کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو ہم بھی اس بات کا یقین دلانے کو تیار ہیں کہ ہم یہ نہیں کریں گے۔ پھر سعودی عرب نے یہ جو ہے وہ شورٹی دی ہے وایا پاکستان۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے سفارتی سرگرمیاں جاری، ایرانی سفارت خانے کا دورہ، تعزیتی کتاب میں تاثرات درج کیے، جبکہ ترک کا مصری وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطوں میں مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ایرانی سفارت خانے کا دورہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر تعزیت کی، سوگوار خاندان اور ایرانی قوم سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا غم کی اس گھڑی میں ایرانی عوام کے ساتھ ہیں۔ ترک ہم منصب حاکان فدان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، دونوں وزراء خارجہ نے مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ مصری وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی گئی، دونوں رہنماؤں نے علاقائی امن و سلامتی کے لیے تعمیری مشاورت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ ایران پر اسرائیلیوں نے حملہ کر کے مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہ چھیڑو، ہم سب مل کر تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی کراچی میں گفتگو، کہا بھارت نے ہمیں چھیڑا، اسے دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ افغان طالبان بھی اپنی کمی گاہیں چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ ایران پر یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے حملہ کر کے ایک بار پھر مسلمان قوتوں کو للکارا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اسے نہ چھیڑو، اگر چھیڑو گے تو ہم سب مل کر تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جب بھارت نے ہمیں چھیڑا تو ہم نے اسے بھی نہیں کہیں کا چھوڑا۔ ہم نے وہ مزہ چکھایا ہے افغان میں موجود دہشت گردوں کو کہ وہ بھی اپنی تمام جو کمین گاہیں تھیں انہیں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ اہم ترین اپڈیٹ یہ ہے، پیٹرولیم قیمتوں کی 15 دن کے بجائے اب ہفتہ وار جائزہ لینے کی تجویز سامنے آ رہی ہے۔ حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں پر ہنگامی اقدامات کا یہ اہم فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس ہوا، تیل کی بڑھتی عالمی قیمتوں اور سپلائی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ابنا ہرمز کی بندش سے تیل کی ترسیل متاثر ہوئی، اجلاس کو بریف کیا گیا۔ پی ایس او نے پیٹرول اور ڈیزل کے نئے درآمدی ٹینڈرز جاری کر دیے۔ بریفنگ میں کہا گیا ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ حکام یہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب سے متبادل روٹ کے ذریعے تیل فراہمی کی درخواست کی جا رہی ہے۔ تیل بردار جہازوں کے انشورنس اخراجات میں بڑا اضافہ ہو گیا ہے۔ حکومت آئل کمپنیوں کو اضافی اخراجات کی ادائیگی پر غور کرے گی۔ مشرق وسطی کی سنگین صورتحال، متحدہ عرب امارات میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے پی آئی اے کو یومیہ 2 پروازوں کی اجازت مل گئی ہے۔ جدہ، ریاض اور مدینہ کے لیے پروازیں معمول کے مطابق جاری ہیں۔ ایمریٹس ایئر لائن نے دبئی سے آپریشن 7 مارچ تک معطل رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایئر عربیہ کا یو اے ای سے فضائی آپریشن 9 مارچ تک معطل رکھنے کا اعلان۔ سعودی ایئر سے پروازیں 6 مارچ تک معطل رہیں گی۔